عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم أعزنا ولا تذلنا لأنك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تحلیلات اور تمام پاکیزہ کلمات اللہ خالق و مالک داتا دستگیر گنجبخش مالک کائنات تربیت و سماعت جلال والاکرام وحدہ لا شریک لہ. اس ایک اللہ ہی ذات کے لیے
جو ساری کائنات کو پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا عطا فرمانے والا، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے والا، اور بے اولادوں کو اولاد سے نوازنے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات اختیارات میں، اپنے طاقت، قوت اور قدرت میں۔ اس کا کوئی ہمسافی نہیں، اس کا کوئی ثانی بھی نہیں، اس کی کوئی مثیل، نظیر اور شبیہ بھی نہیں۔ نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے۔ جو چاہے وہ فیصلے کرتا ہے، اپنے فیصلے کرنے میں، فیصلوں کو لاگو کرنے میں، ان کے عمل درآمد کروانے میں وہ اکیلا ہے۔ نہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ فیصلے کے بعد اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ ٹوک سکتا ہے، نہ اس کے فیصلے کو کوئی رد کر سکتا ہے۔ وہ ایسی پاور ہے، اس کے کن کا اشارہ ہوتا ہے اور اس کے حکم کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ایک اشارہ کن پہ آسمان سے بارش برستی ہے، اس کے اشارہ کن سے بادل گرجتے ہیں، اس کے اشارہ کن سے زمین حرکت میں آتی ہے، اس کے اشارہ کن سے بڑے بڑے پہاڑ لرزتے ہیں اور ان سے بڑی بڑی چٹانیں زمین پہ گرتی ہیں۔ اس کا ایک اشارہ کن کے اندر کتنی طاقت اور قوت ہے تو اندازہ کیجئے وہ مالک الملک ذات خود کتنی طاقت اور قوت والی، کتنی پاور ہے۔ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رازق اور رزاق بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، گناہ گاروں کے گناہوں کے پردے بھی ڈالتا ہے، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، لوگوں کو دولت سے نواز بھی دیتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی مالک الملک ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کے حضور دعا کروں کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسی قبولیت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ انسان جس وقت کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام کی پلاننگ کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچ بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے،
اس کام کے ہر پہلو کا جائزہ لیتا ہے کہ میں نے اپنے مستقبل کے معاملات کو کس طرح سے اسٹارٹ کرنا ہے، میں نے اس کام کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے۔ اگر ایک تاجر ہے اور وہ اپنے کسی نئے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو جہاں پہ وہ اپنی رقم لاگو کرنے لگا ہے اس کاروبار کا ہر لحاظ سے جائزہ لے گا، اسے دیکھے گا، پرکھے گا اور اس کے بارے میں ایک پلاننگ تیار کرے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے اس سے پہلے اسی فیلڈ میں کاروبار کرنے والے کسی ماہر آدمی سے مشورہ بھی کر لے کہ بھائی یہ کام کرتے ہوئے آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا، میں نیا سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بارے میں مشورہ دیجیے۔ گویا کہ وہ ہر لحاظ سے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے میرے اس نئے کاروبار میں، نئے کام میں کہیں خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، اور بہترین منصوبے وہ ترتیب دیتا ہے۔ راتوں کو جاگتا بھی ہے، دن کو بھی سوچتا ہے، اپنا ٹائم لگاتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اور ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں اگر کوئی آدمی بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے، بغیر مشورے کے اور بغیر کوئی پلاننگ ترتیب دیے اگر وہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے اور اسے نقصان ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں لوگ بے وقوف اور پاگل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کیا اسے اتنی سمجھ بوجھ اور عقل نہیں تھی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا، نقصان تو ہونا ہی تھا اسے۔ اور جو آدمی ہر پہلو کا جائزہ لے کے، اچھی پلاننگ کو ترتیب دے کے، غور و فکر کر کے، بالخلوص نیت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اچھے حلال اور جائز کاروبار کو سٹارٹ کرتا ہے، تو اللہ اس کے کاروبار میں برکت بھی دیتے ہیں، نقصان سے بچا کے اللہ اسے فائدے کے راستے پہ بھی چلا دیتے ہیں۔ اور وہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ میری فکر، میری انویسٹمنٹ اور میری پلاننگ کامیاب رہی، جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے فائدہ دیا۔ آئیے حضرات، اسی بات کو ہم اپنے سامنے رکھ کے آنے والے چند دنوں کے بارے میں ایک پلان ترتیب دیں، ان چند دنوں کے بارے میں ہم غور و فکر کریں اور اچھی پلاننگ لگائیں اپنے ذہن سے، اور اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ اللہ جو رمضان آنے والا ہے، ہم نے اس رمضان میں وقت لگانا ہے، ہم نے اس رمضان میں محنت کرنی ہے۔ اللہ ہماری ایسی نصرت اور مدد فرما کہ ہمارا یہ رمضان ضائع نہ ہو جائے، بلکہ اس رمضان میں ہمیں فائدہ حاصل۔ اس بات کے اوپر ہم غور کریں، آنے والے رمضان کے حوالے سے ہم اپنی زندگی میں
اپنے شب و روز میں، رات دن میں شیڈول ترتیب دیں، اتنا ٹائم ہم نے قرآن کی تلاوت میں لگانا ہے اور اتنا ٹائم ہم نے اپنے کاروبار میں لگانا ہے۔ صبح اتنے سے لے کے شام اتنے بجے تک میں اپنی دکان پہ مصروف ہوتا ہوں، اور اتنا ٹائم گھر میں آ کے میں نے نوافل ادا کرنے ہیں، اتنا ٹائم میں نے آرام کرنا ہے، اور اتنا ٹائم میں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے دعا کرنی ہے۔ اپنے ذہن میں ایک پلان ترتیب دے، اللہ مجھے سے زندگی میں بڑے خسارے والے گناہ ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، روحانی طور پہ، میرے اعمال کے لحاظ سے، آپ کی رضامندی اور ناراضگی کے لحاظ سے، جنت کی قربت اور دوری کے لحاظ سے اللہ مجھے نقصان ہوا ہے۔ آج سے میں اپنی زندگی کا ایسا شیڈول ترتیب دیتا ہوں، میں ایسی پلاننگ مرتب کرتا ہوں، اس رمضان میں میں نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے جو میرے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ میں نے اپنی دکان پہ آئے ہوئے کسٹمر کے ساتھ سچ بول کے اس کے سامنے سامان پیش کرنا ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، صرف صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بلکہ روزہ کہاں کسے جاتا ہے؟ اہل علم نے روزہ کی تعریف یہ کی ہے، الامساک عن شہوۃ البطن والفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس یوما کاملا بنیت التقرب الى اللہ عز وجل۔ صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے پیٹ اور اپنے نفس کی خواہشات سے رک جانا اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا نام روزہ ہے۔ آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے لیکن اپنے نفس کی خواہشات کو نہ چھوڑے، اللہ کی رضامندی میں حاصل نہ ہو، تو ہر رات یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ روزہ نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس بھی کاٹی ہے، لیکن اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں کو پاکیزہ نہیں کیا تو یہ روزہ نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت تو کر لیا، لیکن اگر اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھیے کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ساری رات نوجوان سڑک پہ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، صبح سیری کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس ٹائم کو ہم نے کھیل اور کود میں ضائع کر دیا، وہ وقت ایسا وقت ہے کہ جس وقت اللہ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور یہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیلنے والوں آ کے مجھ سے دعا کر لو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بیٹھ کے گپے لگانے والوں آؤ مجھ سے اللہ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کر دوں گا، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یاد رکھیے، میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہم نے ایسا پلان ترتیب دینا ہے کہ ہمارا رمضان ضائع نہ ہو جائے۔ ہم نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، خیال کرنا ہے کہ ہم نے رمضان گزارنا کیسے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ نے فرمایا جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے بعد غلط بیانی نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے بعد اپنی بدنظری سے باز نہیں آتا، روزہ رکھنے کے بعد
اپنے کانوں کا لحاظ نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، روزہ رکھنے کے بعد کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز نہیں آتا، روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رکتا نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، روزہ رکھوانے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہو جائے، اس کے اندر اللہ کا ڈر و خوف آ جائے، یہ گناہوں سے رکے، نیکی کے رستے پہ چل پڑے، اور انسان کی مومن کی اسی ہیلپ اور مدد کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں رمضان۔ شیطان کو جکڑا کس لیے کیا؟ بھائیو ہمارے لیے جکڑا گیا نا، یہ مومن اپنی تربیت کر دے، اپنے آپ کو سنبھال لے، یہ کہتا ہے کہ سارا سال شیطان مار، میں کیا کروں، شیطان تو میرے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، اب تو باندھ دیے، ابھی تو ہی باز آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کا چور ہمیں باز نہیں آنے دیتا، اور وہ ہم مدعا سارا شیطان کے اوپر ڈال دیتے کہ شیطان ہمیں رکنے نہیں دیتا۔ اللہ نے شیاطین کو حدیث کے اندر آتا ہے باندھ دیے جاتی ہیں شیطان، اور آواز لگائی جاتی ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والوں آؤ، اے گناہ کرنے والوں باز آ جاؤ، آؤ اللہ کی طرف آؤ۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مومن یہ تیرے پاس رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو دیکھ تمہیں گزارنا کیسے، اس رمضان کو ضائع نہ کر دے، یہ سارا اہتمام میں نے تیرے لیے کیا ہے، تیرے لیے میں نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، اور تیرے لیے میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، تیرے لیے میں نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، اور تیری خاطر ہی میں تو سارا رمضان پہلے آسمان پہ آ کے گزارتا ہوں، اور تمہاری دعاؤں کو سننے کے لیے بےتاب رہتا ہوں، آؤ مجھ سے آ کے دعا کرو، اس رمضان کو ضائع نہ کر دے، اس رمضان کو ضائع نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر۔ کھیل کود، انجوائے، مزے، بس رمضان آیا، رمضان میں کچھ کھانے پینے کا معاملہ چینج ہو جاتا ہے، سحری افطاری میں انواع و اقسام کے مینیو ترتیب دیے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی افطاریاں کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بات جو ہے نا وہ قابل ذکر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی افطاری اس لیے سے کروا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری کروانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جتنے افطاری کرنے والے اور افطاری کروانے والے وہ سارے کے سارے کھانے میں ایسے مگن ہوئے ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم ضائع کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک ثواب کو سمیٹتے ہوئے ہم فرض ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے، یہ ہمارے لیے باعث ثواب بات بنے گی کہ آگے اللہ کی پکڑ کا سبب بنے گی، جس کی وجہ سے ہمیں پوچھا جائے گا۔ افطاریاں کروائیں، دعوت دیں، ایک اس بات کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں کہ ہم نے مغرب کی نماز کو بھی قائم سے ادا کرنا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم افطاری میں اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں جو طبی لحاظ سے بھی ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ میڈیکل اور طبی لحاظ سے ہمارے لیے نقصان یہ ہے کہ صبح سے ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوتا ہے، اور افطاری کے وقت جب تک ہم ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے اندر اللہ نے حکمت کو کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور سے افطاری کرتے، کھجور سے افطاری کیجیے، کھجور پیٹ کے اندر جائے
پھر اسے برداشت کرے، 2-4 منٹ ٹھہر کے پھر پانی پیجیے، آپ دودھ پیجیے، تاکہ آپ کی غذائی ضرورت بھی پوری ہو اور آپ کی رگیں بھی تر ہو جائیں۔ اور ایسے وقت میں دعا کا خاص طور پہ لحاظ رکھیے، یکدم ایسی چیزیں استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو نقصان ہو۔ روحانی طور پہ ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کھانا کھانے کے بعد اور ایسی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کے بعد ہم اٹھنے کے قابل نہیں رہتے اور ہماری تراویح ویسے گزر جاتی ہے۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے بارے میں بھی اور تراویح کے بارے میں بھی، دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس غرض سے، اس نیت سے جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے اپنے خواب کا ذکر کیا اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے اور مبنی پر حقیقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا خواب کے اندر کہ جہنمیوں کی ایسی چیخو پکار ہے جو مجھے سنائی دے رہی ہے، اور سین یہ ہے، منظر یہ ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہے اور انتہائی تکلیف کی حالت میں یہ چیخو پکار کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں روزے رکھنے کی بجائے کھلے عام کھایا گیا۔ آپ نے فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سال کا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس روزہ دار کے چہرے کو، اس کے جسم کو جہنم کو 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے رمضان کے روزے کے حوالے سے۔ تراویح کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کے حوالے سے بھی یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو رمضان کا قیام کرتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کے لیے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے حضرات اپنی افطاری میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے رات کو نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے، ہم نے قیام بھی کرنا ہے، کھڑے بھی ہونا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، اکثر اوقات ہمارے یہ بات عام طور پہ خاص کر کے ہمارے یہاں حدیثوں کے اندر تو یہ بات عام پائی جاتی ہے، جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی، اس کے بعد نہیں پڑھی، لہٰذا نہ بھی پڑھے تو خیر ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی نہیں بلکہ سارا سال آپ نے تراویح پڑھی، سارا سال آپ اس بات کا اہتمام کریں۔ نماز تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، نماز تہجد، یہ سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس قیام اللیل کو رات کے شروع حصے میں پڑھ لیا اور باقی سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
امامت جو ہے وہ 3 دن کروائی ہے، اور اس کا ایک عذر اور سبب بیان کی ہے، اپنی امت کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنی امت کو مشقت سے بچاتے ہوئے آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں اللہ اس بات کو فرض ہی نہ کر دے۔ ہم نے اس بات کو پکا پکڑ لے لیا کہ ہم نے پڑھنی نہیں، بس 3 دن پڑھنی اتنا ہی کافی نہیں، پڑھنی ہے، ہم نے سارا سال پڑھنی ہے، رمضان سارا پڑھنی ہے، اس کے بعد بھی ہم اس بات کو اپنانا ہے، ہم نے تہجد کا بھی خیال کرنا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ، رمضان اور قرآن دونوں ہی اپنے پڑھنے والے اور اپنے عمل کرنے والے کی سفارش کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ یہ بات آگے کہے گا اللہ اس بندے نے میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے اور دوسرے معاملات سے روک دیا، تو یہ بندہ رک گیا، شفیعنی فیہ، میری سفارش قبول کیجیے۔ قرآن یہ بات کہے گا اے ربی منعتہ من النوم، اللہ یہ راتوں کو جاگ جاگ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، زیادہ پڑھا کرتا تھا، اللہ میں نے تو تیرے اس بندے کی نیند کو بھی ختم کر دیا تھا، اس کا دل میرے ساتھ اتنا لگا ہوا تھا کہ رات کو جاگ کے قرآن کی تلاوت کرتا، دن کو نمازوں کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا، دکان پہ بیٹھا ہوا بھی مجھے پڑھا کرتا تھا، اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں مصروف ہوتا تب بھی میری تلاوت کر رہا ہوتا، اللہ شفیعنی فیہ، میری سفارش قبول کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے، روزے کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ ہے، رات رمضان آتا سارے معاملات چھوڑ دیتے اور صرف قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتے، رات بھی قرآن کی تلاوت کرتے، دن بھی قرآن کی تلاوت کرتے۔ مزے کی بات بتاؤں، پرسوں کی بات ہے، میں اپنا جوتا کو ٹھیک کروانے کے لیے کوچی کے پاس لے کے گیا، بزرگ آدمی تھے، وہ میں گزر آتا تو میں نے پہلے مغرب کا ٹائم کچھ قریب تھا، میں نے اسے پوچھا چاچا جی آپ دکان کس ٹائم بند کرتے ہیں؟ کہتے پتر میں نا ان تو بعد دکان کھولنی ہے، کہا جی اگر میں ابھی نہیں آؤں تو پھر جلدی نہیں آئے، پھر میں کر دیتا ہوں آپ پاس ہی کرتا، میں نے جوتا شاپر میں ڈالا، ان کی دکان پہ لے گیا، میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ نے رمضان میں دکان نہیں کھولنی؟ کہتے جی نہیں، مزدور آدمی ہے، غریب آدمی۔ میں نے پوچھا جی کیوں؟ کہتا پتر روزے رکھنے جی ایک مہینہ نہ بھی کماؤ گے تو کیڑی گل ہے۔ یہ ایک مزدور کے دل کی بات ہے، شاید کہ اس کے گھر کا چولہا ہی وہ دیہڑی لگانے کی وجہ سے چلتا ہو، لیکن اللہ نے اس کے دل کو اتنا غنی کر دیا ہے۔ کہنے لگا بیٹا میں نے روزے رکھے ہیں، اور حضرات یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے نا پھر اللہ سے بھوکا رہنے کو دیتا ہے، اللہ بھی پھر اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دیا بھی ہے، صحت مند بھی ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان میں کوئی نہ کوئی بہانہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے کہ روزے نہیں رکھے جاتے۔ یاد رکھیے رمضان میں ایک فرض روزہ چھوڑا ہوا ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس کی کمی کو پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ چند دن لیجیے، ان کی ترتیب کیجیے، حضرات شیڈول بنائیے اور فکر کیجیے کہ رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارا رمضان ضائع نہ ہو جائے۔ اس رمضان کو ہم نے اپنے لیے کیسے فائدہ مند بنا ہے؟ ہم نے قرآن کی تلاوت روزانہ کتنے پارے کرنی ہے، کتنا ٹائم کرنا ہے؟ ہم نے روزانہ کتنے فرض نمازوں کے علاوہ ہم نے کتنے نفل پڑھنے ہیں، کس کس ٹائم پڑھنے ہیں؟ ہم نے کتنا سونا ہے، کتنا جاگنا ہے؟ ہم نے افطاری میں کیا لینا ہے اور کتنا ٹائم لینا ہے؟ سحری میں ہم نے کیا کچھ لینا ہے اور کس ٹائم میں لینا ہے؟ ہم نے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے، کتنا ٹائم کرنی ہے، کس ٹائم کرنی ہے اور کہاں بیٹھ کے تنہائی میں کرنی ہے؟
یہ سارا کچھ ترتیب دیجیے. یقین مانیے یہ ترتیب جس وقت ہم دے لیں گے، ایک پلان مرتب کر لیں گے، شیڈول بنا لیں گے، تو اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دیں گے. آئیے سب مل کے دعا کرتے ہیں. اللہ یہ جو مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس مہمان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جتنے لوگ پچھلے رمضان اس دنیا میں موجود تھے، آج نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ جتنے ابھی حیات ہیں اور ان کی زندگی میں رمضان آنے والا ہے، مولا کریم ہمیں رمضان کی بہاریں اور رحمت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان کو ہمارے لیے خسارے کا باعث نہ بنانا، مولا کریم ہمارے لیے فائدہ مند بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.